السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا، یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ ہمارے چینل میں نئے آنے والوں سے گزارش ہے، سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پہ کر دیں تاکہ جتنے بھی ہماری ڈیلی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں وہ آپ کو وقت پر مل سکیں۔ تو چلے ویوز، آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں جہاں ہر چیز انسان کی پہنچ سے دور نہیں ہے، وہاں انسان ایک خاص حد تک تو جا سکتا ہے، لیکن پھر اس سے آگے بڑھنا اس کی پہنچ سے باہر ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ کسی کام کو کرنا چاہیں لیکن آپ سے یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوتا یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ نہیں، وہ انسان کی عقل شعور بالکل ختم ہو جاتا ہے اور وہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ اس کے لیے بہتر ہے کہ نہیں بہتر، وہ کرے یا نہ کرے، کیا کرے۔ ایسے وقت میں ہمارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعا استخارہ اس طرح سکھلاتے تھے جس طرح قرآن مجید کی کوئی صورت سکھلاتے، اور ارشاد فرماتے کہ جس کو کوئی حاجت ہو وہ فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرے، پھر یہ دعا پڑھے اور حاذ الامر کی جگہ اپنی حاجت کا نام لے۔ تو پیارے ویو، یہ جو ٹاپک ہے یہ بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ میری بہت سی ایسی فیملیز اور بہت سے ایسے پاکستانی بالکل اس چیز سے ناآشنا ہے کہ یہ استخارہ کیسے کرنا ہے۔ کیونکہ میری بہت سی ایسی فیملی جن کو میں پرپوزل شیئر کرتا ہوں، جب ان کا پرپوزل پسند آتا ہے تو وہ مجھ سے کہتے ہیں بھائی جان ہمیں اس بچی یا بچے کیا والدہ کا نام بتائیں۔ میں پوچھتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ہم نے استخارہ کرنا ہے اور کسی پیر سے استخارہ کرانا ہے، کسی بزرگ سے کروانا ہے، کسی مولوی سے کروانا ہے۔ تو میں حیران ہوتا ہوں، میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ کس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کسی پیر سے، کسی مریض سے، کسی بزرگ سے، کسی مولوی سے استخارہ کرائیں؟ یا یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اس کی والدہ، لڑکے یا لڑکی کی والدہ کا نام لے کر آپ نے یہ استخارہ کرنا ہے؟ بڑی بڑی پڑھی لکھی فیملیز، بڑی ایجوکیٹڈ فیملیز مجھ سے یہ بات کرتی ہیں اور اس بات پہ فورس کرتی ہیں کہ نہیں بھائی جان ہم نے اس طرح استخارہ کرنا ہے، ہمارے پیر صاحب کہتے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں ان کی باتوں پہ۔ یا تو یہ اسلام سے دوری ہے، دین سے دوری ہے کہ ہم لوگ اس چیز سے بالکل ناآشنا ہے، کیونکہ جو استخارہ ہے اس میں تو کہیں یہ ذکر ہی نہیں اس چیز کا۔ سمپل سی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا فرمایا ہوا ہے کہ 2 رکعت نماز نفل ادا کریں اور پھر یہ دعا پڑھیں، اور جب آپ نے دعا پڑھنی ہے اور جہاں یہ لفظ حاذ الامر کی جگہ آپ نے اپنی حاجت بیان کرنی ہے تو اس جگہ پہ آپ نے وہ جو پرپوزل آپ کے پاس بیٹی یا بیٹے کا آیا ہے اس کا نام لیں اور اس کی دل میں نیت کر کے کہ یا اللہ یہ اس بچے کا پرپوزل ہمارے پاس آیا ہے، اگر تمہارے لیے بہتر ہے اس سے ہمارے بیٹی یا بیٹے کا رشتہ ہونا، اس طرح صرف آپ نے نیت کرنی ہے اور باقی پھر ہی آگے دعا پڑھنی ہے۔ یہ 2 جگہ آئے گا لفظ حاذ الامر، اور دونوں جگہ اپنے اس بیٹے یا بیٹی کا نام لینا ہے اور پھر اس کے بعد آگے پھر دعا پڑھ لینی ہے۔ اس کو کہتے ہیں استخارہ۔ استخارہ صرف اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا ہے، اس میں جو چیز آپ کے لیے بہتر ہوگی اس میں آسانی اللہ پیدا کر دے گا، اور اگر آپ کے لیے بہتر نہیں ہوگی تو اس کو آپ سے دور کر دے گا۔ اس میں یہ بھی کنسیپٹ نہیں ہے کہ آپ کو رات کو خواب میں ضروری کوئی چیز نظر آئے گی، یا یہ کہ آپ نے رات کو ہی کرنا ہے، یہ کسی ٹائم بھی آپ کر سکتے ہیں۔
پیرنٹس کر سکتے ہیں، والدہ والد کر سکتے ہیں، بھائی کر سکتا ہے، بہن کر سکتی ہے، جو بھی نماز پڑھتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ اس میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے کسی قاری سے کسی پیر سے کروانا ہے۔ اور والدین ماں باپ سے بڑا پیر کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے میری آپ لوگوں سے یہ بڑی بھرپور گزارش ہے کہ جب بھی آپ یہ کریں تو آپ خود استخارہ کیا کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے والد کو اتنا مقام دیا ہے کہ والد کی رضا میں اللہ کی رضا شامل ہے۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ استخارہ خود کیا کریں، اور ضرور کیا کریں استخارہ۔ یہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ ہے، جس طرح آپ لوگ بہن بھائیوں سے مشورہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو غیب کا علم جانتا ہے، ہم لوگ تو نہیں نا جانتے۔ اس لیے اللہ سے مشورہ ضرور کرنا چاہیے۔ میں یہ ضرور آپ کو مشورہ دوں گا، اور یہ آپ کو میں اس کا ترجمہ بھی بتا دیتا ہوں استخارے کا۔ آپ یہ سنیں، پھر آپ کو سمجھ لگے کہ یہ اصل استخارہ کا جو لفظی ترجمہ ہے اس میں کیا مطلب، اس کا کیا میننگ کیا ہے۔ اب یہ سنیں، اے اللہ، میں آپ سے آپ کے علم کی بدولت بھلائی چاہتا ہوں، اور آپ کی قدرت کی برکت سے طاقت مانگتا ہوں، اور آپ سے بڑا فضل چاہتا ہوں، کیونکہ آپ طاقت رکھتے ہیں اور میں کمزور ہوں، اور آپ جانتے ہیں اور میں نادان ہوں، اور آپ چھپی ہوئی چیزیں بھی جانتے ہیں۔ الہی، اگر آپ کے علم میں میرا اب یہ لفظ حاضر امر آیا ادھر، یہ کام، اب کام آپ نے جو ہے نا حاضر امر نہیں پڑھنا ادھر، میں تو ترجمہ کر رہا ہوں۔ جب عربی میں آپ کا حاضر امر آئے گا، آپ نے اس سے لڑکی یا لڑکے کا نام لینا ہے۔ یہ کام یعنی وہ لڑکا یا لڑکی میرے لیے دین اور دنیا اور انجام کار میں بہتر ہے، تو مقدر کار اس کو اور آسان کار اس کو میرے لیے، پھر مجھے اس میں برکت عطا کر۔ اور اگر آپ کے علم میں یہ، پھر اس کی نیت کریں آگے، یہ لڑکا یا لڑکی جس کا پرپوزل آپ کو آیا ہے برا ہے میرے لیے دین اور دنیا اور انجام کار میں، تو دور کر دیجئے اس کو مجھ سے، اور دور کر دے مجھے اس سے، اور مقدر کر میرے لیے خیر جہاں کہیں ہو، پھر اس پر راضی کر دے۔ اب یہ دیکھیں، یہ اتنا اس کا ترجمہ ہے، اس میں کہیں کوئی ایسا ذکر نہیں ہے کہ خواب میں آپ کو کسی ایسی چیز آئے گی یا نظر آئے گی یا کچھ ہو سکتا ہے، نظر بھی آ سکتی ہے آپ کو، لیکن اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کے لیے بہتر ہے تو اس کو آسان کر دے گا، آپ کے لیے آسانی فرما دے گا، اور اگر آپ کے لیے اچھا نہیں ہے تو اس کو آپ سے دور کر دے گا۔ آپ کے دل میں اس کے لیے کوئی وسوسے پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے، آپ کو وہ پرپوزل یا وہ جو رشتہ ہے وہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے گا آپ سے، ٹھیک ہے۔ تو میری آپ لوگوں سے بھرپور گزارش یہی ہے کہ آپ خود بھی اسی طرح استخارہ کیا کریں، اور اپنے بہن بھائیوں سے بھی اسی طرح مشورہ کیا کریں۔ تو اگر آپ کے پاس یہ استخارے کی دعا نہیں ہے، یوٹیوب سے بھی آپ کو مل سکتی ہے، اور یہ پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے وظائف ہیں، ان کی مل جاتی ہیں بکس، ان پہ بھی لکھے ہوتے ہیں وظائف، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس میرے چھوٹے سے مشورے پہ آپ ضرور عمل کیجیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ آپ کا امین ناصر ہو، جزاک اللہ، اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کیجیے گا، جزاک اللہ۔